Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn the topic General Elections 2018. Aam Intakhabat 2018. General elections were held in Pakistan on July 25, 2018 to elect members of the National Assembly and 4 provincial assemblies. عام انتخابات منعقد ہوئے پاکستان میں 25 جولائی 2018 میں انتخاب کے لیے ممبران کا قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے لیے. ان دیز الیکشنز جنرل الیکشنز ان عام انتخابات میں عمران خان's پاکستان تحریک انصاف PTI پارٹی 1 کہ یہ جو انتخابات ہوئے ان میں عمران خان کی جو پارٹی تھی، پارٹی کا نام تحریک انصاف تھا، وہ جیت گئی اینڈ عمران خان بیکیم دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور عمران خان بن گئے پاکستان کے وزیر اعظم. پاکستان تحریک انصاف succeeded in forming governments in خیبر پختونخوا اینڈ پنجاب beside the center. سینٹر کے علاوہ عمران خان کی جو حکومت ہے وہ کامیاب ہوئی حکومت بنانے میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی. دس گورنمنٹ انیشیٹڈ a number of reforms given as under کہ اس کے دور میں جو اصلاحات ہوئی ان میں سب سے پہلے ہے انڈسٹریل ریفارمز، صنعتی اصلاحات. انڈسٹریز ورک ان کرائسس ڈیو ٹو دا انرجی پرابلم کہ جو صنعتیں تھیں وہ مشکلات کا شکار تھی کیونکہ توانائی کی کمی تھی، مسائل تھے. الیکٹریسٹی، گیس اینڈ آئل پرائسز ور کنٹرولڈ فار ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز. صنعتوں کی ترقی کے لیے کنٹرول کیے گئے قیمتوں کو آئل کی، گیس کی اور بجلی کی. ٹو پرووائڈ افورڈیبل الیکٹریسٹی ٹو کنزیومرز آن اے ریگولر بیسس کہ جو کنزیومرز ہیں یا لوگوں کو ایک ایسی الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنا یا بجلی پرووائڈ کرنا جو کہ ان کی پہنچ میں ہو اور وہ ریگولر بھی ہو. دا گورنمنٹ بگن نیگوٹیشن ود انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسز ٹو ریویو دا بیسک ایگریمنٹس کہ اس نے بات چیت شروع کی حکومت نے جو آزاد پاور پروڈیوسرز تھے ریویو کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے جو ان کے بنیادی معاہدے تھے ان کا. ایگریکلچرل ریفارمز، زرعی اصلاحات. لونز ور پرووائڈیڈ ٹو دا فارمرز ٹو اسپیڈ اپ ایگریکلچر سیکٹر ڈیولپمنٹ کہ جو زرعی سیکٹر ہے اس میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے قرضے دیے گئے کسانوں کو. پیوڈ روڈز ور بلڈ فرام دا فیلڈ ٹو دا کمرشل مارکیٹ کہ جو پکے سڑکیں ہیں وہ تعمیر کی گئی کھیتوں سے لے کر جو مارکیٹ ہے یا جو کمرشل مارکیٹس ہیں وہاں تک جو ہے وہ پکی سڑکیں بنائی گئی. تجارتی منڈیوں تک بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. ایجوکیشنل ریفارمز، تعلیمی اصلاحات. فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ایجوکیشن، تعلیم کی ترقی کے لیے نیو کریکلم واز فارمولیٹڈ آن دا پرنسپلز آف ون نیشن ون کریکلم کہ تعلیم کی ترقی کے لیے ایک نیا نصاب بنایا گیا جس کا اصول تھا ایک قوم ایک نصاب. ان دا فرسٹ فیز، پہلے فیز میں یونیفارم کریکلم ایک جیسا نصاب اینڈ بکس ور انٹروڈیوسڈ فار گریڈ 1 ٹو گریڈ 5 اور ایک جیسا نصاب اور ایک جیسی جو کتابیں ہیں وہ متعارف کروائی گئی گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک. دا سیکنڈ فیز انکلیوڈس دا کریکلم اینڈ بکس فار دا گریڈ 6 ٹو 8 اور دوسرے فیز میں 6 سے 8 تک یہ کام کیا گیا، مطلب ایک جیسی کتابیں، ایک جیسا نصاب. وائل دا تھرڈ فیز انکلیوڈ دا کریکلم اینڈ بکس فار دا گریڈ 9 ٹو 12 اور تیسرے فیز میں کیا کیا گیا کہ ایک جیسا نصاب اور کتابیں گریڈ 9 سے گریڈ
12 تک رکھی گئی. The new curriculum will meet the modern educational needs of the children besides promoting character buildings, morality and patriotism. اب یہ جو نیا نصاب بنایا گیا یہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تھا اور تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہا ہے بچوں کی. اس کے علاوہ ترقی دے رہا ہے کریکٹر بلڈنگ مطلب کردار سازی کو، moralities کو، اقدار کو اور حب الوطنی کو. The traditional rote learning system will be discouraged کہ جو ایک روایتی سیکھنے کا انداز تھا یا سسٹم تھا، نظام تھا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی. اینڈ اسٹوڈنٹس ابیلٹی ٹو تھنک، اور اسٹوڈنٹس کی جو صلاحیت ہے، بچوں کی جو صلاحیت ہے سوچنے کی اینڈ انڈرسٹینڈ ول بی انہینسڈ، اور سمجھنے کی اس کو مزید بڑھایا جائے گا. Health reforms. The Sehat Insaf card was issued under the Sehat Sahulat program for the treatment of the people. لوگوں کے علاج معالجے کے لیے سہولت پروگرام کے تحت صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو دیا گیا. under which the poor and needy people was provided the facility of treatment in the hospitals. کہ جس کے تحت جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کو یہ سہولت دی جاتی کہ وہ ہسپتالوں میں جو علاج معالجہ ہے وہ کروا سکتے تھے. ملینز آف فیملیز بینیفیٹڈ فرام دس پروگرام، اور اس پروگرام کے تحت لاکھوں جو خاندان ہیں انہوں نے فائدہ اٹھایا. اکانومک ریفارمز. دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ لانچڈ اے نمبر آف اسکیمز اینڈ پروگرامز فار دا ویلفیئر آف دا پور. کہ تحریک انصاف نے بہت سارے پروگرام یا اسکیمیں شروع کی، کس کے لیے؟ فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں کی. امپلائمنٹ آف یوتھ، جو جوان ہیں ان کے لیے روزگار. پرووائڈنگ ایکول اپرچونیٹیز ٹو وومن، عورتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دینا یا برابر حقوق دینا. اینڈ امپاورنگ دیم، اور ان کو بااختیار بنانا. Several steps were taken to strengthen the country's economy. بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے. The projects and programs launched by Prime Minister Imran Khan includes. اب جو پروجیکٹس، منصوبے اور جو پروگرام لانچ کیے عمران خان کی حکومت میں، ان میں شامل ہیں کنسٹرکشن آف دیا میر بھاشا اینڈ احساس کفالت پروگرام. اس میں دیا میر بھاشا ڈیم ہے، احساس کفالت پروگرام ہے، یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ہے، پلانٹ فار پاکستان، 10 بلین ٹریز، سونامی، احساس سیلانی، لنگر، پناہ گاز، شیلٹر ہومز، ڈیجیٹل پاکستان اینڈ مینی ادر پروجیکٹس. یہ سارے پروگرام شامل ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت میں کیے گئے. On July 4, 2018, Supreme Court of Pakistan ordered the government to start work on the construction of Dia Mir Pasha and Mehmet dams. کہ جولائی 4, 2018 میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے گورنمنٹ کو یہ کہا، آرڈر دیا کہ وہ کام شروع کرے تعمیر پر دیا میر پاشا اور مہمت ڈیم کی. کمیٹی ہیڈڈ بائی چیئرمین وابڈا، ایک کمیٹی جس کو ہیڈ کر رہے تھے یا جس کے سربراہ تھے وابڈا کے چیئرمین، واز آلسو کانسٹیٹیوٹڈ، وہ قائم کی گئی ٹو اوور سی دا میٹر، اس معاملے کو دیکھنے کے لیے. سوشل ریفارمز. ان آرڈر ٹو پرووائڈ فوڈ، کے خوراک دستیاب کرنے کے لیے، شیلٹر، پناہ اینڈ پروٹیکشن اور تحفظ، ٹو دا پور، غریبوں کو، اینڈ نیڈی اور ضرورت مندوں کو، لنگر خانے، فوڈ پوائنٹس، لنگر خانے کھانے کی جگہیں، اینڈ شیلٹر ہومز اور پناہ گاہیں، ہیو بین اوپنڈ ان لارج سٹیز آف دا کنٹری، وہ کھولی گئی ملک کے بڑے شہروں میں. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، آئینی یا قانونی اصلاحات. فالوئنگ constitutional moves are undertaken during the rule of Imran Khan. 25th Amendment 2018. 2018 میں آئین یا قانون میں 25ویں ترمیم کی گئی. The federally administered tribal areas FATA
واز انیکس ٹو خیبر پختونخوا پروونس، اس کا الحاق یا اس کو ملایا گیا خیبر پختونخوا سے۔ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، انتظامی اصلاحات، سٹیزنز آف مینی کنٹریز انکلوڈنگ چائنا، ملائیشیا، ٹرکی، یونائٹڈ کنگڈم اینڈ دا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ور گرانٹیڈ ویزا آن ارائیول ان پاکستان، کہ ان ممالک کے جو لوگ ہیں پاکستان آمد کے لیے ان کو ویزاز دیے گئے۔ دا پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ ٹک سگنیفیکنٹ اسٹیپس ان دا فیلڈ آف ٹورزم، کہ سیاحت کے میدان میں اس نے خاص اقدامات کیے یا قابل ذکر اقدامات کیے، اینڈ ان دس ریگارڈ، اور اس کے تحت نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ ور کانسٹیٹیوٹیڈ، نیشنل کوآرڈینیشن بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا، اینڈ انڈر دا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ٹو پروموٹ ٹورزم ان دا کنٹری۔ مطلب یہ اس کے تعاون سے اور پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تعاون سے، تاکہ ترقی دی جائے سیاحت کو ملک میں۔ گلگت بلتستان لیجسلیچر consisted آف 33 ممبرس، کہ گلگت بلتستان کی جو قانون ساز ادارہ ہے وہ مشتمل ہے 33 ممبرس پر۔ آؤٹ آف دیز، ان میں 24 آر ڈائریکٹلی الیکٹڈ، 24 ایسے ہیں جن کو براہ راست الیکٹ کیا جاتا ہے، جن کا انتخاب کیا جاتا ہے بائی پاپولر ووٹ۔ پاپولر ووٹ کے ذریعے 6 سیٹس پر ریزرو فار وومن، 6 سیٹیں عورتوں کے لیے مختص ہیں، 3 آر ریزرو فار ٹیکنوکریٹس، اور 3 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹس کے لیے ہوتی ہیں۔